ارشد وارسی نے سب سے اہم سوال کیا، یار اجمل، یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ میں سنگاپور کی الیکٹرانک مارکیٹ میں خریداری کیسے کروں گا؟ رقم کا کیا بندوبست ہوگا؟ میں اپنے ساتھ کبھی کیش لے کر نہیں جاتا ہوں، تو کیا وہاں تمہارا ادھار کھاتا چلتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں یار، اجمل نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، یہ ادھار کھاتے والا سلسلہ ادھر ہی چلتا ہے۔ وہ لوگ تو نقد کے بیوپاری ہیں، اور وہ بھی کیش کی صورت۔ تو کیا تم ان دکانداروں کو بینک کے ذریعے پیشگی ادائیگی کر دو گے؟ ارشد نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ جب وہ ادھار کے عادی نہیں ہے تو پھر میں خریداری کیسے کروں گا؟ سنگاپورین ڈالرز سے، اجمل نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ارشد الجھ کر بولا، میں کچھ سمجھا نہیں یار۔ یہ ٹھیک ہے کہ ارشد وارسی اس سے پہلے بھی گھومنے پھرنے سنگاپور جا چکا تھا، مگر اس نوعیت کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ جبھی وہ کریت کر معلومات حاصل کر رہا تھا، اجمل خٹک نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتایا، بینک کے ذریعے ایڈوانس ادائیگی تو ہو سکتی ہے، لیکن بینک چارجز کے معاملے میں کسی کسائی سے کم نہیں۔ اپنا پروفٹ مارجن کم ہو جاتا ہے، اور بینک ٹرانسفر کے ذریعے انکم ٹیکس وغیرہ کے الگ معاملات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں تو بہت ہی محفوظ راستہ اختیار کرتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، ہنڈی کا راستہ۔ اوہ! ارشد وارسی ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اجمل اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا، میں یہاں رقم جمع کروا دوں گا۔ ہنڈی کا کام کرنے والے مخصوص کوڈ دیتے ہیں۔ میں جس کمپنی سے ہنڈی کرواتا ہوں ان کی پوری دنیا کے بڑے شہروں میں بھی برانچیں ہیں۔ تم سنگاپور میں ان کی برانچ میں جا کر مخصوص کوڈ کے ساتھ اپنی شناخت کرواؤ گے تو وہ تمہیں سنگاپورین ڈالرز میں رقم ادا کر دیں گے۔ رقم کتنی ہوگی؟ ارشد وارسی نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پاکستانی 20 لاکھ ہیں، اجمل نے جواب دیا۔ ان کے سنگاپورین ڈالرز کتنے بنیں گے یہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ جس دن تم میں یہاں سے روانہ ہوگے اسی روز میں یہ 20 لاکھ روپے ہنڈی کرواؤں گا۔ یار اجمل، یہ خاصا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے؟ ارشد کے انداز میں تذبذب تھا۔ ہاں، اجمل نے اسپات میں گردن ہلائی، اسی لیے تو تمہیں بھیج رہا ہوں۔ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ اصل میں اس بار مجھے ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا ہے جسے بر وقت پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس پر میرے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ یہ ایک طرح کا ٹیسٹ کیس بھی ہے۔ اگر میں نے مقررہ وقت پر سپلائی دے دی تو مجھے پی اے ایف سے بھی کام ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ پی اے ایف؟ ارشد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ پاکستان ایئر فورس؟ بالکل یہی مطلب ہے، اجمل نے تائیدی انداز میں کہا۔ شاید تمہارے علم میں نہ ہو کہ فورس کے لوگوں کو اوپن مارکیٹ سے اس نوعیت کی خریداری کی اجازت نہیں ہوتی۔ انہیں اپنی ضرورت کے لیے کسی بھی قسم کے پرزہ جات کی خریداری پرائیویٹ سپلائرز سے کرنا ہوتی ہے، جس کا باقاعدہ حساب اور ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ میں تمہارے ذریعے سنگاپور سے جو اسپیئر پارٹس اور پرزہ جات وغیرہ منگوا رہا ہوں، اس الیکٹرانکس میں کم و بیش آدھا مال پی اے ایف والوں کا ہے۔ اگر میں صوبیہ کی شادی میں مصروف نہ ہوتا تو پھر اس کام کے لیے تمہیں ہرگز زحمت نہ دیتا۔ یہ آرڈر بھی اچانک ہی ملا ہے نا، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں شادی کو نمٹانے کے بعد بڑے آرام سے سنگاپور روانہ ہو سکوں۔ اکمل بھی شادی ہی کے ہنگاموں میں الجھا ہوا ہے، پھر اس نے نیا ریسٹورانٹ کھولا ہے، اسے بھی وقت دینا بہت ضروری ہے۔ اور یار اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں، ارشد وارسی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارا یہ کام بڑے اچھے طریقے سے اور بر وقت کر ڈالوں گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ یار، اجمل نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ ارشد بولا، اب تو مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ انہوں نے گرم جوش مصافحہ کیا، پھر ارشد وارسی رخصت ہو گیا۔ جس روز ارشد کو سنگاپور کے لیے فلائی کرنا تھا، اجمل خٹک نے مبلغ 20 لاکھ روپے ہنڈی کروا دی اور مخصوص کوڈ کے ساتھ ہی ارشد وارسی کو ضروری ہدایات بھی دے دیں تاکہ اسے وہاں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ ارشد وارسی سنگاپور روانہ ہو گیا۔ اجمل خٹک شادی کے ہنگاموں میں مصروف ہو گیا۔ شادی نمٹ گئی، صوبیہ بیاہ کر اپنی سسرال چلی گئی۔ ارشد وارسی کی واپسی کا وقت آن پہنچا، لیکن وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اجمل خٹک کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے سب سے پہلے ہنڈی والوں سے رابطہ کیا۔ پتہ چلا کہ سنگاپور میں حسب پروگرام ارشد وارسی نے مذکورہ رقم سنگاپورین ڈالرز میں وصول کر لی تھی۔ اجمل نے متعلقہ دکانداروں سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ معلوم ہوا کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی خریداری نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی آرڈر بک کروایا گیا ہے۔ یہ بات تو طے تھی کہ ارشد بخیر و عافیت سنگاپور پہنچا تھا اور اس نے ہنڈی والوں کے آفس جا کر رقم وصول کی تھی۔ اس کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا تھا، اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اجمل کی چھٹی حص چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ بیٹا تمہارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، ارشد وارسی اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔
لیکن اس کا دل ارشد کو دھوکے باز ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دل کا خیال تھا کہ اس کے ساتھ وہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، یا وہ کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے کہ نہ تو اس سے رابطہ کر پا رہا ہے اور نہ ہی مارکیٹ تک جا سکا ہے۔ اس نے سنگاپور میں موجود اپنے واقف دکانداروں سے ارشد وارثی کی پراسرار گمشدگی کا سراغ لگانے کے لیے منت خوشامد کی، مگر کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کراچی میں ارشد کے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ پتہ نہیں یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا۔ پریشانی میں انسان اپنی رسائی کے سب سے زیادہ تیز رفتار گھوڑے کو پہلے دوڑاتا ہے۔ بہرحال ارشد کے گھر والوں کا جواب انتہائی مایوس کن تھا۔ انہوں نے اجمل کو بتایا کہ وہ دبئی کی طرف نکل گیا ہے۔ ارشد کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس پر امریکہ جانے کا بھوت بھی سوار تھا۔ اسی سلسلے میں وہ 2-3 ناکام کوششیں بھی کر چکا تھا۔ گھر والوں کو وہ یہی راگ سنا کر گیا تھا کہ اس کے ایک دوست نے دبئی بلایا ہے اور یقین دلایا ہے کہ دبئی میں رہتے ہوئے اگر امریکہ جانے کی ٹرائی کی جائے تو کامیابی کے زیادہ امکانات ہیں۔ ارشد وارثی اپنے گھر والوں کو یہ بھی بتا کر گیا تھا کہ جب اس کا امریکہ کا ویزا لگ جائے گا تو وہ انہیں مطلع کر دے گا۔ گویا اس کی واپسی کا مستقبل قریب میں کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اجمل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ دبئی کی بنسبت سنگاپور سے امریکہ جانے کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ ارشد کے گھر والوں سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں یہ بات تو پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ اجمل خٹک کے ساتھ ایک کھلم کھلا فراڈ ہو گیا تھا۔ ارشد دبئی سے امریکہ جانے کی کوشش کر رہا تھا یا سنگاپور سے، اس سے کوئی فرق البتہ نہیں پڑتا تھا۔ اجمل نے ارشد کے والد راشد وارثی کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، انکل آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، راشد وارثی نے ٹکا سا جواب دیا۔ انکل یہ 20 روپے نہیں 20 لاکھ روپے کا معاملہ ہے، اجمل نے سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں۔ تو کیا کہوں؟ راشد وارثی اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، میرے علم میں تو نہیں کہ تم نے ارشد کو اتنی بڑی رقم دی تھی۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیٹا دبئی گیا ہے۔ اجمل کا خون کھول کر رہ گیا۔ وہ درست لہجے میں بولا، انکل آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ زیادتی میں نہیں تم کر رہے ہو برخوردار، راشد وارثی نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ تم میرے بیٹے پر سراسر الزام لگا رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کہ ارشد نے تم سے 20 لاکھ روپے لیے ہوں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح ہنڈی کے ذریعے 20 لاکھ روپے سنگاپور ٹرانسفر کیے گئے تھے، اجمل نے سخت لہجے میں کہا۔ ارشد نے سنگاپور پہنچ کر رقم وصول کی ہے، اس کے بعد وہ غائب ہوا ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھ کر، نہ مجھے بتا کر اور نہ ہی میرے سامنے ارشد کو کوئی رقم دی ہے، راشد وارثی نے بڑی رکھائی سے کہا۔ تم چاہو تو ارشد پر کیس کر دو۔ راشد وارثی کے رویے سے ظاہر تھا کہ اس کے بیٹے نے اجمل کے ساتھ جو فراڈ کیا ہے وہ اس کے بارے میں سن گن ضرور رکھتا ہے، ورنہ وہ اپنے بیٹے کے دوست یعنی اجمل سے چند باتیں ہمدردی کی ضرور کرتا۔ جہاں تک ارشد وارثی پر دھوکہ دہی کے کیس کا تعلق تھا تو عملاً یہ ممکن نہیں تھا۔ سنگاپور میں ارشد وارثی نے رقم وصول کی تھی، اس کا واحد ثبوت وہ ہنڈی کا بزنس کرنے والے لوگ تھے، لیکن اس ثبوت کو عدالت میں پیش کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہنڈی کا کاروبار انتہائی ایماندارانہ مگر غیر قانونی ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی قسم کی گواہی کے لیے سامنے نہیں آتے۔ اتمام حجت کے طور پر اجمل نے ارشد وارثی کے باپ سے پوچھا، آپ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ دبئی میں کس کے پاس گیا ہے، اس کے دبئی والے دوست کا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبر وغیرہ دے دیں۔ ابھی تو ایسی کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں ہے، راشد وارثی بدستور بے مروتی سے بولا۔ ارشد نے جانے کے بعد سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا، اگر اس کا فون آیا تو میں اس سے پوچھ لوں گا، فی الحال میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ راشد وارثی کے ساتھ الجھنے سے فوری طور پر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے عقل مندی کا فیصلہ کیا اور کوئی بدمزگی پیدا کیے بغیر واپس آ گیا۔ اس وقت اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنی ساکھ بچانے کا تھا۔ آرڈرز کی سپلائی کا مرحلہ سر پر آن پہنچا تھا۔ وہ کوئی بھی معقول سا بہانہ کر کے 1-2 روز کی تاخیر کی مہلت حاصل کر سکتا تھا۔ چھوٹی بہن کی شادی کو نہایت ہی موزوں وجہ تاخیر بنایا جا سکتا تھا۔ ارشد وارثی فی الحال ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کی تلاش یا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کو بعد میں دیکھا جا سکتا تھا۔ فی الحال فی الفور سنگاپور روانہ ہونے کی ضرورت تھی، لیکن اس کام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رقم تھی۔ اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اس نے صوبیہ کی شادی میں خرچ کر ڈالی تھی، پھر 20 لاکھ ہنڈی کروانے کے بعد تو اس کے تمام اکاؤنٹس خالی ہو گئے۔ اکمل خٹک نے نیا ریسٹورانٹ کھولا تھا، اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔
परेशानी के इन्हीं लम्हात में उसके तस्वुर में 2 बीवियों के शोहर रईस का चेहरा चमक उठा। उसके साथ ही उसके बोझल सीने से एक इत्मीनान बख्श सांस खारिज हुई। रईस अपने हालात से तंग आकर 25 लाख की खतीर रकम किसी महफूज और मुनाफे बख्श बिजनेस में लगाना चाहता था और अजमल खटक को फौरी तौर पर 20-25 लाख रुपए की अशद ज़रूरत थी। दोनों दोस्तों ने एक नहायत ही अहम मीटिंग की, जिसमें अजमल खटक ने रईस को अपने ताज़ा तरीन हालात और हंगामी ज़रूरत के बारे में बताया। रईस अजमल के बिजनेस में 25 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हो गया। टर्म्स एंड कंडीशंस तय करने का वक्त नहीं था। रईस ने पूरे भरोसे के साथ रकम अजमल खटक के हवाले की और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, यार खटक, तुम फ़ौरन सिंगापुर रवाना हो जाओ। पहले अपनी इमरजेंसी निपटाओ, बाकी की बातें बाद में आराम से बैठकर तय कर लेंगे। अजमल खटक सिंगापुर रवाना हो गया। रवानगी से कबल उसने 20 लाख रुपए हुंडी के ज़रिए वहां पहुंचवा दिए। 5 लाख उसने अपने अकाउंट में छोड़ दिए कि बाद में ज़रूरत पेश आएगी। वो कामयाबी से सिंगापुर का दौरा करके वापस आ गया। उसके साथ 20 लाख रुपए का जो फ्रॉड हुआ था उसकी खबर सिर्फ रईस को थी और उसने रईस को भी सख्ती से मना कर दिया था कि इस मामले को आम ना किया जाए। हालांकि रईस ने तो उसे एक जलाली मशवरा भी दिया था, यार खटक, अपने जानने वालों में 1-2 फड्डेबाज किस्म के लोग भी हैं जिनकी तमाम की तमाम उंगलियां टेढ़ी हैं। वो इस बर्तन में से बड़ी आसानी से घी निकाल लेंगे। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करता हूँ। जाने दो यार, मैं किसी किस्म के फड्डेबाजी में नहीं पड़ना चाहता। अजमल खटक ने उकताए हुए अंदाज में कहा, यार खटक, 20 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। हाँ, मैं जानता हूँ, फिर भी। रईस की हैरत सवा हो गई। मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया है, अजमल ने पुरे एतमाद लहजे में कहा। वहाँ से जो भी फैसला आएगा मुझे मंजूर है। रईस बेयकीनी और हैरानी के मिले जुले तासुरात के साथ यकटुक खटक को देखता चला गया। खटक ने ठहरे हुए लहजे में कहा, रईस, मेरी एक बात जहन में बिठा लो, जो लोग किसी से फ्रॉड करते हैं या किसी के खिलाफ साजिश बुनते हैं, वो दर हकीकत उसकी राह के कांटे चुन रहे होते हैं। कुछ ही अरसे के बाद वो शख्स तो तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और साजिशी और धोखेबाज शख्स उन्हीं कांटों में उलझकर अपनी ज़िंदगी लहू लुहान कर लेता है। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, एक गहरी सांस खारिज की, फिर ठोस अंदाज में गोया हुआ, तुम देख लेना रईस, मेरे 20 लाख अरशद वारसी को आसानी से हजम नहीं होंगे और मेरा खुदा किसी न किसी रास्ते से ये नुकसान पूरा कर देगा। अल्लाह की ज़ात और उसके नाफिज करदा कानून पर ऐसा गैर मुतज़लज़ल यकीन देख लेने के बाद रईस के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसी रोज़ उन्होंने शराकती बिजनेस के कवायद व ज़वाबित भी तय कर लिए। उस वक्त अजमल के चलते हुए बिजनेस की कुल मालियत लगभग 75 लाख रुपए थी। रईस ने उसे 25 लाख दिए थे, लिहाजा वो 1/4 कारोबार का स्लीपिंग पार्टनर बन गया। उन्होंने नफ़ा और नुकसान के हवाले से भी मामलात तय कर लिए। दोनों में तमाम अमूर पर इत्तफाक़ राय हो गया। उन्हें यह पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हुए कमोबेश 1 साल का अरसा गुजरा था कि एक रोज़ अजमल खटक को अपने बिजनेस पार्टनर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस के हवाले से मुझे और भी बहुत सी बातें बाद में पता चली थी, लेकिन उस तफसील को बयान करते हुए मैंने उनका जिक्र गोल कर दिया है ताकि कहानी का सस्पेंस बरकरार रहे। मज़कूरा नुकात के बारे में अदालती कार्रवाई के दौरान आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैंने मुल्जिम अजमल खटक की बीवी ज़रीना बेगम से अपनी फ़ीस वसूल करके रसीद बना दी और उन्हें तसल्ली दी कि घबराने वाली कोई बात नहीं, अल्लाह सब मामलात को दुरुस्त कर देगा। अकमल खटक और ज़रीना बेगम मुतमईन होकर मेरे दफ्तर से रुखसत हो गए। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट के लड़े गए मुकदमात के सिलसिले में एक दिलचस्प मुकदमे की रुदाद जिसका नाम है दोस्त दुश्मन। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आइंदा रोज़ मैंने मुतल्लिका थाने जाकर इस केस के मुलजिम अजमल खटक से भी एक भरपूर मुलाकात की और उसे पुलिस की मेज़बानी के दौरान में जानो माल की हिफाजत के हवाले से चंद मुफीद मशवरे भी दिए। अजमल बहुत ही सुलझा हुआ और शाइस्ता इंसान था। उसकी शख्सियत और गुफ्तगू ने मुझे बेहद मुतासिर किया। मैंने वकालतनामे और दीगर ज़रूरी कागजात पर दस्तखत लेने के बाद अरशद वारसी फ्राडिया के सिलसिले में भी उससे मुख्तलिफ सवालात किए, जिनके उसने टू द पॉइंट जवाबात भी दिए। उनमें से बाज़ जवाबात मेरे लिए हैरान कुन होने के साथ ही दिलचस्पी का बायस भी बने।
میں نے اجمل خٹک سے چند ایسے لوگوں کے نام، ایڈریس اور فون نمبرز بھی لے لیے جو کسی نہ کسی حوالے سے اس کی بے گناہی ثابت کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ آئندہ چند روز میں نے مختلف زاویوں اور سمتوں میں بھاگ دوڑ کر کے بہت سی مفید معلومات اکٹھی کر لیں اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت اور دیگر اہم کاغذات بھی دائر کر دیے، پھر اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل ایک معزز شہری ہے، اس کا پولیس ریکارڈ بالکل صاف اور بے داغ ہے، یہ صاف ستھرا کاروبار کرتا ہے اور حکومت پاکستان کو باقاعدہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اس کے کلائنٹس میں بعض ایسے معتبر اور با اثر لوگ ہیں جن کی گواہی اور ضمانت کو سند کی حیثیت حاصل ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اس شریف النفس انسان کو ایک گہری سازش کے تحت اس مرڈر کیس میں پھنسایا گیا ہے، لہٰذا میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ لہٰذا معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ میرے موکل کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے تاکہ اس کی کاروباری ساکھ اور نیک نامی متاثر نہ ہو۔ دیٹس آل یور آنر۔ جناب اعلیٰ، یہ قتل کا کیس ہے، وکیل استغاثہ نے درخواست ضمانت کے خلاف دلائل دیتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ جائے وقوع کے بیشتر مقامات پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں، ان حقائق کی روشنی میں ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ جائے وقوع پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات اس لیے پائے گئے ہیں کہ میرا موکل وہاں گیا تھا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جب عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ملزم کو ایک فون کر کے جائے واردات پر بلایا گیا تھا۔ فی الحال معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت کو قبول کر لیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے مجھ پر بھرپور چوٹ کرتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے فاضل دوست جب یہ ثابت کر دیں گے کہ ملزم کو کسی فون کے ذریعے وقوع پر بلایا گیا تھا تو جب کی جب دیکھی جائے گی۔ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ جناب عالی، میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کے اس مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، جبکہ اس کا پولیس ریکارڈ، اگر ملزم کا پولیس ریکارڈ پہلے صاف و شفاف رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ وہ آئندہ بھی کسی جرم میں ملوث نہیں ہو سکے گا۔ وکیل استغاثہ نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، استغاثہ کے پاس ایسی ٹھوس شہادتیں اور گواہ موجود ہیں جنہیں معزز عدالت میں پیش کرنے سے ملزم کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ اب آپ کیا کہیں گے بیگ صاحب؟ جج نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا، جناب علی، میرے پاس بھی ایسی واقعاتی شہادتیں اور ٹھوس دلائل ہیں جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کر دیں گے، تو پھر کیس کو چلنے دیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے جج سے درخواست کی، آنے والی 2-4 پیشیوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وکیل استغاثہ کی تجویز نما استدعا جج کو بے حد پسند آئی اور اس نے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات صادر کر دیے۔ اس کے بعد 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قتل کے کیس کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، لہٰذا وکیل صفائی اپنے موکل کی درخواست ضمانت مسترد ہونے پر زیادہ حیران یا پریشان نہیں ہوا کرتا۔ البتہ ملزم کے لواحقین کا معاملہ دیگر ہے، وہ چونکہ اپنے بندے کی ضمانت پر رہائی کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں دھچکا لگتا ہے، تاہم انہیں سنبھالا دینا وکیل صفائی کے فرائض کا حصہ ہے۔ ہم عدالتی کارروائی کے اختتام پر کمرے سے باہر آئے تو برآمدے میں میرے ساتھ چلتے ہوئے زرینہ بیگم نے کہا، بیگ صاحب، میں تو سمجھ رہی تھی کہ اجمل کو آج رہائی مل جائے گی، لیکن آج نہیں تو کل آپ کے شوہر کو انشاءاللہ ضرور رہائی ملے گی، باعزت رہائی۔ میں نے اسی کے مایوسی بھرے نامکمل جملے کو جواب میں کہا، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، قتل کے کیس میں پھنسے ہوئے ملزم کی ضمانت کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، عموماً وکیل صفائی کو اس میں کامیابی نہیں ہوتی اور یہ کوئی غیر معمولی یا حیران کن بات نہیں ہے۔ میں اپنی تیاری سے بالکل مطمئن ہوں اور آپ کو بھی اطمینان رکھنا چاہیے۔ مرزا صاحب، آپ نے اس کیس کو بڑی تفصیل سے اسٹڈی کیا ہے، فرینکلی بتائیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کامیابی کے روشن امکانات، میں نے اکمل کو جواب دیا۔ مجھے 99% یقین ہے کہ میں آپ کے بھائی صاحب کو اس وبال سے بخیر و عافیت نکال لوں گا۔
اور 1% کیا امکان ہے؟ اس نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں نے 99% والی بات حفظ ما تقدم کے طور پر کی ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ورنہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ اس کیس میں فتح ہماری ہی ہوگی۔ میں نے عدالتی اکھاڑے میں وکیل استغاثہ سے فائٹ کا جو نقشہ بنایا ہے، اس میں اگر کوئی بڑا اور غیر متوقع بحران واقعہ نہیں ہو جاتا تو یقیناً آپ کے بھائی صاحب باعزت رہائی پا کر گھر جائیں گے۔ دیکھیں نا، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک بوجھل سانس لیے پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، 100% تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاج نہیں۔ ہم سب تو امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا رزق کو نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں، چاہے اس کی شرح اشاریہ 001 ہی کیوں نہ مقرر کی جائے۔ آپ بجا فرما رہے ہیں مرزا صاحب، اکمل خٹک اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، گویا میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا کہ وہ اپنی بھاوج کو بھی اچھی طرح سمجھا دے گا۔ میں نے انہیں مناسب تسلی دے کر رخصت کیا اور دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ استغاثہ کے بارے میں بھی بات ہو جائے۔ استغاثہ کے مطابق ملزم اجمل خٹک نے 25 لاکھ روپے کی رقم ہڑپ کرنے کے لیے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ مقتول نے ملزم کے کاروبار کو سنبھالا دینے کے لیے اسے 25 لاکھ کی خطیر رقم مہیا کی تھی، جس کے لیے باقاعدہ لکھت پڑھت نہیں کی گئی تھی۔ مقتول رئیس نے اپنے دوست یعنی ملزم پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے یہ رقم فراہم کی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ملزم کی نیت خراب ہو گئی۔ اس کا بزنس پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے جب مقتول نے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو ملزم آج کل کا کہہ کر اسے ٹالنے لگا۔ جب مقتول کا تقاضا حد سے بڑھا تو ملزم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ لیکن ملزم کی بدقسمتی کے جائے وقوع پر اس کی آمد اور مبینہ واردات میں اس کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت مل گئے تھے، لہٰذا پولیس نے تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق مقتول نے صدر کے علاقے میں بوہری بازار کے قریب ایک بلڈنگ میں پگڑی پر ایک فلیٹ خریدا تھا جس میں ابھی رہائش اختیار نہیں کی گئی تھی۔ فلیٹ میں چھوٹا موٹا مرمت کا کام باقی تھا۔ مقتول چند روز بعد اپنی دوسری بیوی شہلہ کے ساتھ یہاں شفٹ ہونے والا تھا۔ شہلہ کو اس نے سولجر بازار میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ وقوع کی شام مقتول رئیس اپنے فلیٹ کے معائنے کے لیے آیا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملزم بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے مقتول کے جسم میں 2 گولیاں اتار کر اسے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ استغاثہ کے دعوے کے مطابق انہیں ملزم کے مذکورہ فلیٹ میں آمد و رفت کا ایک عینی شاہد بھی مل گیا تھا۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی ایک شہادتیں تھیں جو ملزم کے خلاف جاتی تھیں۔ فلیٹ کے اندر مختلف مقامات پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے۔ پولیس نے خانہ تلاشی کے دوران میں آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا، جو .32 کیلیبر کا ایک ریوالور تھا۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے مقتول کے سینے کو نشانہ بناتے ہوئے 2 فائر کیے تھے۔ یہ دونوں گولیاں عین دل کے مقام پر لگی تھیں، جس سے اس کی موت فوراً واقع ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر بھی نہایت ضروری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول رئیس کی موت 10 اکتوبر کی شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ ایک فوری موت تھی جس کا سبب دل میں گھسنے والی وہ 2 مہلک گولیاں تھیں جنہیں .32 کے ریوالور سے فائر کیا گیا تھا۔ مقتول پر یہ دونوں فائر بہت نزدیک سے کیے گئے تھے۔ قاتل اور مقتول کے درمیان 5-6 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا۔ اس رپورٹ میں چند ٹیکنیکل باتیں بھی درج تھیں جو کہانی کے اعتبار سے غیر ضروری ہیں، لہٰذا یہاں پر ان کا ذکر مناسب نہیں۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم اجمل خٹک نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے کم و بیش 8 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن یہاں میں صرف انہی گواہوں کا ذکر کروں گا جو مختلف اعتبار سے اہمیت کے حامل ہوں گے۔ سب سے پہلے ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اجمل خٹک کا بیان مکمل ہوا تو وہ وکیل استغاثہ 15-20 منٹ تک کڑی جرا کے جوہر دکھاتا رہا۔ ملزم نے میری ہدایات کی روشنی میں وکیل مخالف کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس موقع پر وہ ایک لمحے کے لیے بھی پریشان یا نروس نہیں ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کو فارغ کیا تو جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں ایکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ وقوع کے روز مقتول نے فون کر کے آپ کو اپنے فلیٹ بلایا تھا؟ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کون سے فلیٹ پر؟ میں نے پوچھا۔ بوہری بازار والے یا سولجر بازار والے؟
بوہری بازار والے فلیٹ پر، ملزم نے جواب دیا، جو اس نے حال ہی میں پگڑی پر خریدا ہے۔ وہ چند روز بعد وہاں شفٹ ہونے والا تھا کہ؟ ملزم نے افسوسناک انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے پوچھا، مقتول نے آپ کو کتنے بجے مذکورہ فلیٹ پر بلایا تھا؟ رئیس کا فون لگ بھگ 5:30 بجے سپہر میں آیا تھا، ملزم نے جواب دیا۔ عام طور پر میں 7 بجے تک اپنا آفس بند کر دیتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ اگر کام کی زیادتی ہو تو دوسری بات ہے۔ اس نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، لہٰذا میں نے دفتر سے نکلتے وقت اپنے ملازمین سے کہہ دیا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، وہ 7 بجے آفس بند کر کے گھر چلے جائیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رئیس کے پاس کتنا وقت لگ جائے گا، چنانچہ میں اس فیصلے کے ساتھ دفتر سے نکلا تھا کہ رئیس کی بات سننے کے بعد میں سیدھا اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ آپ نے ایسا ہی کیا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں دہرایا۔ آپ جب آفس سے نکلے تو آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ رئیس کے فلیٹ پر کتنا وقت لگے گا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا خٹک صاحب؟ اس نے جواب دیا، نہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں ملزم کو عموماً آپ جناب سے مخاطب نہیں کیا جاتا، خصوصاً وکیل استغاثہ کی جرح کا انداز تو بڑا تحقیر آمیز ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی عدالتی اصول یا قانونی فارمولہ نہیں۔ میں اگر اپنے موکل کو شائستہ لہجے میں مخاطب کر رہا تھا تو اس پر معزز عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا مقتول نے فون پر ایسی کوئی بات کی تھی جس سے اندازہ ہو سکے کہ اس نے آپ کو بوہری بازار والے فلیٹ پر کیوں بلایا تھا؟ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ آواز سے بہت پرجوش لگ رہا تھا، ملزم نے مضبوط لہجے میں بتایا۔ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے، ایک ایسا سرپرائز جو مجھے خوش کر دے گا۔ اس نے اس سرپرائز کی تفصیل نہیں بتائی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ میں فوراً وہاں پہنچوں۔ اور آپ فوراً وہاں پہنچ گئے۔ آپ کتنے بجے مقتول کے فلیٹ پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے اس وقت سپہر کے یا شام کے 6 بجے تھے۔ پھر مقتول نے آپ کو سرپرائز دیا؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ کمال ہے، میں نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس موضوع پر میرے اور اجمل خٹک کے درمیان حوالات میں تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی، لیکن حقائق کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کا ایک اپنا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، ایک ایک پوائنٹ کو بڑے اطمینان سے رجسٹر کروانا پڑتا ہے۔ ملزم نے میرے حیرت بھرے استفسار کے جواب میں بتایا، رئیس فلیٹ میں موجود ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے رئیس کے فلیٹ پر پہنچ کر اطلاعی گھنٹی بجائی، لیکن اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ ملزم وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب دوسری اور تیسری بیل پر بھی دروازہ نہیں کھلا تو میں نے غیر ارادی طور پر لٹو گھماتے ہوئے فلیٹ کے داخلی دروازے پر دباؤ ڈال کر دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید رئیس واش روم میں گیا ہوگا، جبھی اس نے میرے لیے بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، یعنی اسے لاک نہیں کیا تھا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں بآہستگی دروازہ بند کر کے فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا، لیکن مجھے اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب رئیس مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ دونوں واش روم، کچن، بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور کامن روم اس کے وجود سے خالی تھے۔ مجھے وہاں بلا کر وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے 5 منٹ تک اس کا انتظار کیا، پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ آپ واپس آ گئے؟ میں نے تعجب خیز نظروں سے ملزم کو دیکھا۔ اور وہ سرپرائز؟ جب رئیس مجھے فلیٹ پر نہیں ملا تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ یہی اس کا سرپرائز ہے۔ ملزم نے بڑی رسان سے بتایا، وہ ایک تجسس کے ساتھ مجھے اپنا نیا فلیٹ دکھانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ میں گھوم پھر کر اس کا فلیٹ تو دیکھ ہی چکا تھا، چنانچہ اس کے فلیٹ سے نکل آیا، پھر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ رکا، اپنی متذبذب آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر بے یقینی سے بولا، یہ تو رات کو 10 بجے مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ رئیس کو اس کے نئے فلیٹ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے رئیس کے قتل کے الزام میں مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں سانس خارج کی، پھر کہا، مقتول کا یہ سرپرائز تو آپ کو بہت مہنگا پڑا۔ جی ہاں، اس نے مختصراً جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، کیا مقتول پہلے بھی اس قسم کی احمقانہ حرکتیں کرتا رہتا تھا؟ احمقانہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، البتہ اس کی اکثر حرکتوں اور فیصلوں کو عجیب و غریب کہا جا سکتا ہے۔ اسے نت نئے تجربات کا بہت شوق تھا۔